ہمارے ملک کی آزادی میں ہندوستان کی تمام اقوام میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ حصہ مسلمانوں کا ہی رہا، جس کے لیے علماء کی قیادت میں مسلم عوام نے جذبہ حریت سے سرشار ہو کر سرفروشی و حب الوطنی کے وہ نمونے پیش کیے جس کی مثال ہندوستان کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ برطانوی فیلڈ مارشل رابرٹ نے اپنی کتاب ہندوستان میں 41 سال اس میں لکھا ہے کہ صرف 1857 عیسوی میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ قتل عام میں جو مارے گئے ان کا تو شمار ہی نہیں۔ غیر ملکی سامراج کے خلاف ملک کی اس آزادی کے لیے سلطان ٹیپو نے جام شہادت نوش کیا۔ مرشید آباد کے حاکم نواب سراج الدولہ کو قتل کیا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پہلے تو دہلی میں ہمایوں کے مقبرے میں قید کیا گیا اور اس کے شہزادوں کا سر قلم کر کے تشت میں سجا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر اس کو پابہ زنجیر کر کے رنگون جلا وطن کیا گیا۔ احمد اللہ شاہ کو شہید کیا گیا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کو یورپ لے جا کر بحیر روم کے جزیرہ مالٹا میں قید کیا گیا۔ ہزاروں علماء کو پھانسی دی گئی اور لاکھوں مسلمانوں کو جیلوں میں قید کر کے ناقابل یقین سزائیں دی گئی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 1857 عیسوی کے بعد ہندوستان میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا، حالانکہ مسلمان اس سے بہت پہلے برطانوی سامراج کے خلاف میدان میں آ چکے تھے، اور اس سے بہت پہلے تحریک آزادی اس وقت شروع ہو چکی تھی جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی نے انگریزوں کے خلاف ملک کی آزادی کے لیے راہ ہموار کی۔ اس کے بعد 1803 میں ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے اس کو دارالحرب قرار دیا۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے ان کے خلاف پلاسی کے مقام پر، اور نواب حیدر علی نے 1767 میں میسور میں ان کا مقابلہ کیا، اور انگریزوں کو ملک سے باہر کرنے کی یہ تحریک پورے ملک میں چل پڑی، اور 1947 میں ملک کی آزادی کے ساتھ ہی اس کا اختتام ہوا۔